بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ہمارے سامان کے بارے میں سوال کر کے کمرے میں متلاشی نظر سے اس سامان کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر اپنے اندرونی جذبات اور چہرے پر ابھر آنے والے تاثرات پر قابو پا لیا۔ مبادہ آفیسر میری حالت دیکھ کر کسی شک و شبے میں مبتلا ہو جائے۔ میرا ذہن مسلسل مالا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نیلگری سے ہونے والی آخری ملاقات کی ایک ایک تفصیل مجھے یاد تھی۔ مالا کی گمشدگی کے بعد میرے تصور کے پردے پر نیلگری کی ایک ایک بات، ایک ایک جملہ روشن ہو رہا تھا۔ مہا یوگی گوتم بدھ اور اس کے چیلے پنڈت دھیراج کو شرمناک شکست دینے کے بعد میں نے انہیں عبرتناک موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ گومپو کی بدھ عبادت گاہ سے واپسی کے سفر میں ہم مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے لمبینی نامی قصبے میں بھی رکے تھے۔ اس قصبے کو گوتم بدھ یعنی لارڈ بدھا کی جنم بھومی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ لمبینی میں نیلگری نے مجھ سے آخری بات چیت کی تھی۔ وہ یک طرفہ گفتگو تھی۔ نیلگری خاموش لبوں سے بول رہی تھی اور میں ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کی مدھر آواز سن رہا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد ملاقات تھی۔ اسی ملاقات کے دوران میں نیلگری نے مجھے وہ مالا دوبارہ دے دی تھی۔ میں اپنی غفلت میں گوتم بدھ سے مقابلہ کرتے ہوئے اس مالا کو گومپو قدیم عبادت گاہ ہی میں چھوڑ آیا تھا۔ ایک موقع پر میں نے یہ مالا کھینچ کر گوتم بدھ پر دے ماری تھی۔ نیلگری نے یہ مالا اپنی مخروطی انگلیوں سے میری گردن میں پہناتے ہوئے کہا تھا، وجدان، یہ مالا تمہیں میری یاد دلاتی رہے گی۔ کبھی ملنے کو دل چاہے تو اس کا بڑا پتھر منہ میں ڈال کر چوس لینا، ویسے میں تمہارے آس پاس ہی رہوں گی۔ تم اپنا جاب مکمل کر لو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی۔ پھر وہ میری پیشانی پر ایک کیف آور بوسہ ثبت کر کے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ پھر میرا ذہن نیلگری کی یاد میں کچھ اور پیچھے چلا گیا۔ بدھ کی قدیم عبادت گاہ گومپو میں بھی اس نے میری سماعت میں ایک سریلی سرگوشی کی تھی، وجدان، تم نے گوتم بدھ جیسے شیطان کو ختم کر کے مجھ پر ایک احسان عظیم کیا ہے۔ تمہاری نیت کے خلوص نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے میں تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگتی رہوں گی۔ تمہارے دشمن زیر پا ہوں گے اور فتح و کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ لیکن وہ اچانک خاموش ہو گئی تو میں نے مضطرب انداز میں پوچھا، لیکن کیا نیلگری؟ اس نے بوجھل آواز میں جواب دیا تھا، لیکن تمہاری نیت کی معمولی سی کھوٹ بھی تم سے یہ سب کچھ چھین لے گی، اور میں جانتی ہوں کبھی نہ کبھی ایسا موقع ضرور آئے گا جب شیطانی قوتیں پھر تم پر حملہ آور ہوں گی اور تمہارے قدم لڑکھڑانے لگیں گے۔ میں تمہاری ثابت قدمی کے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن یہ سب کچھ بہرحال تمہارے ہی اختیار میں ہوگا۔ میں پھر تم سے یہی کہوں گی کہ تم اپنا جاب مکمل کر لو، میں تمہاری کنیز بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاؤں گی۔ میں نیلگری کے حسین اور دل نشین تصور میں کھویا ہوا تھا کہ آفیسر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ ایک دیوار کی جانب اشارہ کر کے پوچھ رہا تھا، کیا وہ بیگ تمہارا ہی ہے؟ میں نے آفیسر کے اشارے کا تعاقب کیا۔ اس نے بالکل درست بیگ کی نشاندہی کی تھی۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ رکھا ہوا وہ سفری بیگ ہمارا ہی تھا، جس میں روزمرہ کی چیزوں کے علاوہ ہمارے کپڑے تھے۔ بیگ میں قابل اعتراض کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ میں نے آفیسر کے سوال کا مثبت جواب دیا، ہاں یہ بیگ ہمارا ہی ہے۔ 10 منٹ تک وہ بڑے ماہرانہ انداز میں ہمارے بیگ کی تلاشی لیتا رہا، پھر ہماری جانب بڑھتے ہوئے بولا، اب تم دونوں باری باری جامہ تلاشی دو۔ میں نے کہا، آفیسر میں مرد ہوں، تم بخوشی میری تلاشی لے لو، لیکن میری ساتھی کلثوم ایک لڑکی ہے، اس کی جامہ تلاشی کے لیے اگر کسی لیڈی سرچر کا انتظام ہو جائے تو۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، اس کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا، تو یہ کہ تمہاری ساتھی اپنے لباس کی تمام چیزیں الٹ کر دکھا دے، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ آفیسر کی تجویز سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک معقول اور شریف النفس انسان تھا۔ میرے اشارے پر دھنو نے پہلے اپنی ٹی شرٹ کی ننھی سی اکلوتی جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے الٹ دیا، یعنی جیب کے کپڑے کو باہر نکال کر الٹا دیا۔ وہ جیب بالکل خالی تھی۔ آفیسر نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ دھنو نے جو جینز پہن رکھی تھی اس کی جیبوں میں بھی قابل گرفت چیز کوئی نہیں تھی، تاہم آفیسر کی تسلی کے لیے انہیں الٹا کر دکھانا ضروری تھا۔ جب دھنو نے یہ کوشش کی تو ٹخنے کی تکلیف نے اسے باقاعدہ کراہنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے پاؤں میں کیا ہوا ہے؟ آفیسر نے پوچھا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے دھنو کے
ٹخنے پر لگنے والی چوٹ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ پھر کہا آپ لوگوں کی آمد سے پہلے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اس گاؤں کا حکیم کلثوم کے ٹخنے کی موچ نکال کر گیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ چند روز تک اسے درد برداشت کرنا ہوگا۔ دنوں کے جوگرز بھی اتروائے گئے اور موزوں تک کو الٹ کر دیکھ لیا گیا، لیکن کوئی ایسی چیز آفیسر کے ہاتھ نہ لگی جو ہمارے لیے پریشانی کھڑی کرتی۔ دنوں کی تلاشی کے بعد آفیسر مطمئن ہو کر میری جانب بڑھا۔ میرے لباس میں بھی ایسی کوئی شے نہیں تھی جسے قابل اعتراض کہا جاتا، البتہ دھرم چند کا دیا ہوا رکا آفیسر کو کسی شک میں ڈال سکتا تھا، مگر میں اس رکے کے حوالے سے اٹھنے والے تمام سوالات کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھا، اس لیے فکر مندی کی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم ٹھاکر بانود کی ہدایت اور مشورے کے مطابق اپنے ساتھ ایسی کوئی بھی شے لے کر نہیں آئے تھے جو کسی نازک موقع پر ہماری جان کا وبال بن جاتی۔ پہلے میرے جوگرز چیک کیے گئے اور اب آفیسر جامع تلاشی لیتے ہوئے میرے بدن کو بھی ٹٹول رہا تھا۔ جب اس کے فولادی ہاتھ میری گردن پر پہنچے تو ایک مرتبہ پھر مجھے نیلگری کی مالا کا خیال آ گیا۔ مالا کا زیاں میں کسی بھی طور بول نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مالا ریگستان کے کسی مقام پر میری گردن سے جدا ہو گئی تھی، خاص طور پر اس وقت جب فائرنگ کی آواز سن کر ہم اندھا دھند بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم کیا، ہمارے اونٹ بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ فائرنگ سرحدی محافظوں کی ایک جیپ سے کی جا رہی تھی جن کا غالباً کسی اسمگلر پارٹی سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ جیپ پر لگی ہوئی لائٹ مشین گن سے گولیوں کی بچھاڑ نکل رہی تھی جس کی آواز سے ہمارے اونٹ بدک گئے تھے۔ پھر جب دنوں اپنے اونٹ سے نیچے گر گئی تو میں نے بھی اپنے اونٹ سے چھلانگ لگا دی تھی۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے ریت کے اونچے نیچے ٹیلوں میں گرتے پڑتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہربنس اور اس کے دونوں ساتھیوں نے اپنے اونٹ روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ ریت کے ٹیلوں میں الٹنے لڑکنے کے دوران میں وہ قیمتی مالا کسی طرح میری گردن سے نکل گئی تھی جس کا حصول اب تقریباً ناممکنات میں تھا۔ میں واپس ریگستان کے خطرناک حصے میں جا سکتا تھا اور نہ ہی وہ مالا از خود اڑ کر میری گردن تک پہنچ سکتی تھی۔ البتہ نیلگری سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، مگر میں اس وقت پیش آمدہ صورتحال سے برسر پیکار تھا۔ ہم آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک چکے تھے۔ یہ کیا ہے؟ آفیسر کے سوالیہ جملے نے مجھے خیالات کی نگری سے واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک کاغذ میری آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اس کاغذ پر ہندی زبان میں کچھ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے چونک کر آفیسر کے ہاتھ میں دبے اس کاغذ کو دیکھا۔ وہ پنڈت کشوری لال کے نام دھرم چند مکھیا کا دیا ہوا ہی رکا تھا جس کے مطابق پنڈت نے مجھے 50,000 روپے دینا تھے۔ آفیسر وہ رکا میرے لباس سے برآمد کر چکا تھا۔ میں نے کہا، آفیسر میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ انڈیا کے سرحدی گاؤں سوئی گام کے مکھیا دھرم چند نے ہمیں ادھر پہنچانے کا بندوبست کیا تھا۔ یہ اسی کا دیا ہوا خط ہے۔ اس کے مطابق پنڈت کشوری لال ہمیں بحفاظت کراچی تک پہنچانے کا انتظام کرے گا۔ میں نے 50,000 روپے کی رقم کا ذکر دانستہ گول کر دیا تھا۔ آفیسر غالباً ہندی تحریر کو پڑھنے سے قاصر تھا۔ وہ ناواقفیت کے انداز میں اس رکے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس نے کچھ دیر بعد وہ رکا پنڈت کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، کشوری لال اسے تم ہی پڑھ کر سناؤ۔ کشوری لال نے ہچکچاتے ہوئے وہ رکا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے گریز امیز انداز کو دیکھتے ہوئے رینجرز آفیسر نے کہا، گھبراؤ نہیں، یہ کوئی زہریلا سانپ نہیں بلکہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہیں ذرا سی بھی گزند نہیں پہنچائے گا۔ پنڈت نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، میرے لیے تو کاغذ کا یہ پرزہ کسی خطرناک ناگ سے کم نہیں ہے مہاراج۔ ہاں تم صحیح کہتے ہو، آفیسر نے کہا، اس رکے کی تحریر تمہارے کالے کرتوتوں کا بین ثبوت پیش کرے گی۔ باقی یہ کاغذ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہونے والا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، لیکن پنڈت کسی ہیرا پھیری کا خیال بھی دل میں نہ لانا، ایک ایک لفظ ٹھیک ٹھاک پڑھنا۔ میں نے ہندوستان میں اچھا خاصا وقت گزارا تھا جس کی وجہ سے میں ہندی رسم الخط کو اچھی طرح پڑھنے سمجھنے اور لکھنے لگا تھا۔ بول چال میں تو ہندی بڑی حد تک اردو کے مماثل ہے، اس لیے مجھے بولنے اور سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں نے اپنی ضرورت کے تحت ہندی کے ٹھیٹھ الفاظ بھی سیکھ لیے تھے۔ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ایسا کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ وقت پڑنے پر انسان مشکل سے مشکل کام بھی سیکھ ہی جاتا ہے۔ جو لوگ چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں، قسمت کی یاوری جب انہیں یورپ یا امریکہ کے کسی ایسے ملک میں سیٹل کر دیتی ہے جہاں انگلش بولی جاتی ہو تو وہاں تھوڑے ہی عرصے میں فر انگریزی بولنے لگتے ہیں۔ پنڈت کشوری لال نے وہ رکا پڑھ کر سنا دیا۔ تاہم یہاں اس کی سادشانہ ہندو ذہنیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ رقم کے معاملے میں ڈنڈی مار گیا تھا۔ میں نے تو کسی مصلحت کی بنا پر 50,000 روپے کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر پنڈت کی عیاری امیز بے ایمانی پر میں
خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ پنڈت تم نے آفیسر کی تنبیہ کو نظر انداز کر کے اپنے لیے گڑھا کھودا ہے، میں نے کشوری لال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ تم نے رکے کے چند نہایت اہم مندرجات کو حذف کر کے پڑھا ہے، یاد ہے؟ آفیسر نے اس سلسلے میں تمہیں وارننگ بھی دی تھی۔ میرے انکشاف پر آفیسر نے نفرت امیز نظر سے پنڈت کشوری لال کو گورا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تم بتاؤ مراد پنڈت نے کیا گڑبڑ کی ہے؟ میں نے اسے اصل بات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھا اور کہا، کیا تم ہندی تحریر پڑھ لیتے ہو؟ میں نے مصلحت کے تقاضے کے پیش نظر نفی میں گردن ہلا دی، ورنہ مجھے انڈیا کا کوئی خفیہ ایجنٹ بھی سمجھا جا سکتا تھا، جبکہ میں اب تک کے اپنے بیان میں خود کو بنگلہ دیش کا باشندہ ظاہر کر چکا تھا۔ آفیسر نے سوال کیا، پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ خط میں 50,000 روپے پاکستانی کرنسی کا ذکر موجود ہے؟ سیدھی سی بات ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ دھرم چند نے یہ رکا میرے حوالے کرتے ہوئے مجھے یہ بات بتائی تھی، اس قسم کے جرائم پیشہ لوگ چونکہ زبان کے دنی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے دھرم چند کی بات کا اعتبار کر لیا تھا، لیکن میں نے ذرا توقف دے کر پنڈت کو گورا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن پنڈت کی تازہ ترین چالاکی کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس شعبے میں اس جیسی کچھ کالی بیڑیں بھی ہوتی ہیں۔ میرے تبصرے پر آبنوسی رنگت کا مالک پنڈت کشوری لال پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ 50,000 روپے کے ذکر پر آفیسر خاصا چکنا اور محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے ہم سب کو مجموعی طور پر مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم ہمارے ساتھ ہیڈ کوارٹر چلو گے؟ پنڈت نے ہاتھ جوڑ کر باقاعدہ منت سماجت شروع کر دی، مگر آفیسر نے اس کی ایک نہ سنی اور حتمی انداز میں کہا، تمہیں جو بھی رونا گانا اور چیخنا چلانا ہے وہ ہیڈ کوارٹر میں جا کر شوق پورا کر لینا۔ میں نے معتدل لہجے میں آفیسر سے پوچھا، تم ہمیں کیوں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ میں تم دونوں کو اپنے اعلیٰ افسر کے سامنے پیش کروں گا، اس نے کہا، مگر میں نے تو تمہارے تمام سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ میں نے قدرے برہم لہجے میں کہا، اب تمہیں مزید جو کچھ بھی کہنا ہو اعلیٰ افسر کے روبرو کہنا۔ وہ دو ٹوک انداز میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولا، مگر میں نے کچھ کہنا چاہا، نو آرگومنٹس۔ اس نے سختی سے میری بات کاٹ دی۔ میں جھنجھلا کر خاموش ہو گیا۔ پنڈت کی عیاری سے میں خواہ مخواہ جذباتی ہو گیا تھا۔ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہ آخر ہو کر رہی تھی۔ آفیسر اتنی بڑی رقم کے ذکر پر محتاط ہو گیا تھا۔ بہرحال مجھ سے یہ غلطی ہو چکی تھی جس کی کسی موقع پر خوبصورتی سے تلافی کی ضرورت تھی۔ فی الحال آفیسر سے بحث کرنا مناسب نہیں تھا۔ اسی وقت خانہ تلاشی لینے والے واپس آ گئے۔ وہ خالی ہاتھ اور مایوس چہروں کے ساتھ پنڈت کے گھر کے اندرونی حصے سے برآمد ہوئے تھے، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ان کے ہاتھ کوئی قابل اعتراض شے نہیں لگی تھی۔ پنڈت کشوری لال واقعی ایک عیار اور چال باز شخص تھا جس نے اسمگلنگ کے مال کو گھر سے دور رکھا تھا۔ علل صبح جب ہم اپنے رہنما ہربنس کے ساتھ اس بستی میں پہنچے تھے تو ہربنس کے پیر چشم نامی ایک شخص کو اونٹوں سے مال اتروانے کا حکم دیا تھا۔ اسمگلنگ کا وہ مال یقیناً کسی دوسرے محفوظ مقام پر رکھا گیا تھا۔ سر، ہم نے اس مکان کا کونا کونا اور چپا چپا دیکھ لیا ہے، اس کانسٹیبل نے بتایا جو آفیسر کے ساتھ ہی ہمارے سروں پر نازل ہوا تھا۔ میں اس سرحدی محافظ کا ذکر کانسٹیبل کے طور پر کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ نیم عسکری فورس یعنی رینجرز میں وہ کس عہدے پر فائز تھا۔ البتہ پولیس میں اس حیثیت کے شخص کو کانسٹیبل اور آرمی میں سپاہی یعنی سولجر کہا جاتا ہے۔ آفیسر نے سخت لہجے میں دریافت کیا تو پھر کانسٹیبل نے کہا، سر، ہمیں کوئی بھی قابل گرفت چیز نہیں ملی۔ اس موقع پر پنڈت کشوری لال چلایا، مہاراج دیکھ لیا آپ نے، میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، اسمگلنگ کے دھندے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ پھر وہ میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس بندے کے سلسلے میں مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ آپ معاف کر دیں، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ آفیسر نے پنڈت کی سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا، ان تینوں کو لے جا کر جیپ میں بٹھاؤ۔ ہری حکم حاکم مرگ مفاجات۔ ہمیں گنوں کے نشانے پر رکھتے ہوئے جیپ میں سوار کروایا گیا جو گلی کے سرے پر کھڑی تھی۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر رینجرز کا ایک جوان بالکل مستعد بیٹھا تھا۔ آفیسر نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے جیپ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ میری معلومات کے مطابق ہماری منزل رینجرز کا ہیڈ کوارٹر تھی۔ دنوں خاصی سہمی ہوئی تھی۔ اب تک اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا، خاص طور پر جب سے میں نے اسے گونگا ظاہر کیا تھا، لگتا تھا وہ واقعی گونگی ہو گئی ہو۔ ہمیں جیپ میں اگلے سرے پر بٹھایا گیا تھا، یعنی ڈرائیونگ کیبن کے عین پیچھے تینوں مسلح رینجرز کے جوان ہمارے بعد بیٹھے تھے۔ یہ آمنے سامنے کی دو سیٹیں تھیں، ایک سیٹ پر دنوں، میں اور ایک کانسٹیبل
بیٹھا تھا، جبکہ سامنے والی نشست پر پنڈت کشوری لال کے بعد 2 کانسٹیبل موجود تھے۔ ہم سب اس ترتیب سے بیٹھے تھے کہ میرے عین سامنے وہ کانسٹیبل تھا جو آفیسر کے ساتھ سب سے پہلے پنڈت کے گھر پہنچا تھا۔ ہمارے سامان والا بیگ جیپ کے فرش پر رکھا تھا، تاہم اس پر سرحدی محافظوں ہی کا قبضہ تھا۔ میں نے وقت گزاری اور اپنی معلومات کی خاطر اپنے روبرو بیٹھے کانسٹیبل سے بات چیت شروع کر دی۔ بھائی یہ تو بتاؤ کہ تم لوگوں کا ہیڈ کوارٹر یہاں سے کتنا دور ہے؟ میرا سوال بہت عام سا اور برمحل تھا، اس لیے اس نے جواب دینے میں کوئی تردد نہیں کیا۔ بولا زیادہ دور نہیں ہے، ہم 15-20 منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ میں نے پوچھا تمہارا جو آفیسر جیپ کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہے اس کا عہدہ کیا ہے؟ وہ صوبے دار صاحب ہیں، اس نے جواب دیا۔ اور تم لوگ کا اعلیٰ افسر کون ہے؟ کپتان صالح رحیم صاحب۔ کپتان صاحب کس قسم کے آدمی ہیں؟ اس نے شک آمیز نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا تم اپنی زبان بند ہی رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے کانسٹیبل کی ایک خفیہ حرکت کو نوٹ کر لیا تھا۔ مذکورہ کانسٹیبل نے مجھ سے بات کرنے والے کانسٹیبل کی پسلیوں میں اپنی کوہنی سے ٹہوکا دیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے سامنے والے کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے لجاجت آمیز انداز میں کہا اچھا بھائی بس ایک بات بتا دو، ہیڈ کوارٹر کے ذکر پر پنڈت کشوری لال کا پتا پانی کیوں ہو گیا تھا؟ کیا وہ کوئی بہت ہی خطرناک اور ڈراؤنی جگہ ہے؟ جواب دینے کی بجائے کانسٹیبل نے مجھے بری طرح جھڑک دیا۔ کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ سنی ہے جناب، میں سنجیدگی سے بولا۔ تو پھر اسے دھیان میں رکھو، دوسرے کانسٹیبل نے دھمکی امیز انداز میں کہا۔ اگر اب تم نے کوئی سوال کیا تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ میں اپنے ساتھ کسی برے سلوک کی خواہش نہیں رکھتا تھا، اس لیے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ تنو تو گونگی بنی ہی ہوئی تھی، ناچار میں بھی گونگا بن گیا۔ یہ گونگوں کی ایک ایسی جوڑی تھی جس کی مثال کہیں نہیں ملتی تھی۔ اچھے خاصے ہنستے بولتے کہہ کے اچھالتے 2 انسانوں کو وقت کے جبر اور حالات کی مصلحت نے گونگا بن کر چپ بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کانسٹیبل کی فراہم کردہ معلومات کے برعکس 15-20 منٹ کی بجائے ہماری جیپ ریت اڑاتی لگ بھگ آدھے گھنٹے میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئی۔ رینجرز کا ہیڈ کوارٹر ایک متروک حویلی میں قائم کیا گیا تھا۔ اس حویلی کا بیشتر حصہ اب کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا، بس 2-3 کمرے استعمال کے قابل تھے جنہیں رینجرز والوں نے ٹھیک ٹھاک کر کے اپنی چوکی قائم کر رکھی تھی۔ دراصل اسی چوکی کو ہیڈ کوارٹر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ہمیں ایک کمرے میں لے جا کر بٹھایا گیا۔ وہ ایک عام سا کمرہ تھا جس میں ایک میز کے سامنے چند آہنی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک آہنی بینچ بھی رکھی ہوئی تھی۔ کمرے کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے دفتری ضروریات سے زیادہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہم پر کڑی نظر رکھنے کے لیے ایک مسلح جوان کمرے کے دروازے پر اٹینشن کھڑا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے اس صوبے دار کی شکل دکھائی دی جو صبح پنڈت کے گھر پہنچا تھا اور ہمیں اپنے ساتھ یہاں لے آیا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر مجھ سے کہا کپتان صاحب آپ دونوں کو یاد کر رہے ہیں؟ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا پنڈت کا کیا ہوا؟ پنڈت کو بھول جاؤ، وہ کرخت انداز میں بولا۔ پھر بھی میں نے پنڈت کشوری لال کے بارے میں جاننا چاہا، مگر صوبے دار نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا تم صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پنڈت کے ساتھ ہم اس کے شایان شان ہی سلوک کریں گے، مگر تم نے اگر کپتان صاحب کے سامنے اپنی دروغ گوئی جاری رکھی تو سمجھ لو تمہارا انجام کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ صوبے دار کی دھمکی امیز گفتگو سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ کھیل بگڑ چکا ہے۔ صوبے دار نے میری دروغ گوئی کا حوالہ دے کر مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ اس نے میری کہانی کو یقین کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دنوں کو اشارہ کیا، وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر ہم صوبے دار کی معیت میں چلتے ہوئے اس کمرے کے سامنے پہنچ گئے جس کے اندر کپتان صالح رحیم موجود تھا۔ صوبے دار نے کمرے کے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی اور ہمیں اندر داخل ہونے کا اشارہ کر دیا۔ ہم نے صوبے دار صاحب کے اشارے کی تعمیل کی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہمارے عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ یقیناً دروازہ صوبے دار نے بند کیا تھا۔ ہم کیپٹن صالح رحیم کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کپتان صاحب کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ نہایت متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر ذہانت اور تجربہ جھلکتا تھا۔ کپتان کی کنپٹیوں کے بال سفید ہو چکے تھے۔ مجموعی طور پر وہ ایک جہاندیدہ بردبار اور اپنے پیشے کا ماہر دکھائی دیتا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس کی شخصیت سے خاصا متاثر ہوا تھا۔ کپتان صالح رحیم کے اشارے پر ہم اس کی میز کے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ چند لمحے اپنی میز پر رکھی چیزوں کی ترتیب بدلتا رہا، پھر ہماری جانب دیکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں گویا تم لوگوں نے اپنے نام مراد اور کلثوم ہی بتائے ہیں نا؟
میں نے اس بات میں جواب دیا جی کپتان صاحب۔ وہ بڑے مشفقانہ انداز میں بتانے لگا مسٹر مراد اگر رات سرحد کے اس پار ریگستان میں اسمگلروں کی ایک پارٹی سے ہماری مڈ بھیڑ ہو گئی تھی۔ وہ کچھ اس انداز میں بول رہا تھا جیسے ہم اس کے پرانے شناسا ہوں۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا ہم نے اپنی جیپ سے ان پر فائرنگ کی تھی، لائٹ مشین گن سے برسنے والی گولیوں نے اسمگلروں کو وہیں ریت پر اس طرح ڈھیر کر دیا کہ ان کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا یہ LMG کی گولیاں اتنی ہی شفاق ہوتی ہیں۔ ہم خاموشی سے کپتان صالح رحیم کو دیکھ رہے تھے۔ دنوں تو خاموش رہنے پر مجبور تھی، اسے گونگا ظاہر کیا گیا تھا، مگر میں بھی چپ چاپ بیٹھا کپتان کو سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا برخوردار میں نے جس اسمگلر پارٹی کا مقابلہ کیا ہے وہ 4 افراد پر مشتمل تھی۔ ان چاروں نے ہمارے جوانوں پر جوابی فائرنگ بھی کی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے ہمارے جوانوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ اسمگلروں کے 2 ساتھی ہماری فائرنگ سے موت کے گھاٹ اتر گئے اور باقی 2۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے توقع ہو کہ میں فوراً بول اٹھوں گا، لیکن میں نے اس کی توقع کے خلاف زبان سے ایک لفظ ادا نہ کیا۔ میں اپنے اندرونی تجسس کو اس پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ باقی 2 میں سے وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا یعنی ایک بندہ اور ایک بندی ابھی تک ہمارے ہتھے نہیں چڑھے۔ اتنا کہہ کر وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے ایک مرتبہ پھر باری باری ہمارے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ دنوں گونگی تھی، میں بھی گونگا بنا بیٹھا رہا۔ کپتان صالح رحیم نرم آواز میں بات جاری رکھتے ہوئے بتانے لگا آج صبح ہمیں اپنے خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ 2 افراد غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے ہمارے ملک میں آئے ہیں۔ ان میں ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ وہ دونوں پنڈت کشوری لال کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کو توقف دے کر کپتان نے اپنی میز کی دراز کھولی، ایک نظر اندر جھانکا، دراز کو بند کیا، پھر ہماری جانب متوجہ ہو کر بولا میں نے صوبیدار محمد رمضان کو فوراً پنڈت کے گھر کی طرف روانہ کر دیا، مگر نتیجہ ہماری توقع کے مطابق برآمد نہ ہوا۔ پنڈت کے گھر پر تم دونوں سے صوبیدار کی ملاقات ہو گئی۔ تم ہمارے مطلوبہ بندے تو نہیں ہو، لیکن کپتان جملے کو نامکمل چھوڑ کر مجھے تکنے لگا۔ اس موقع پر میں نے بولنا ضروری سمجھا۔ میں نے سوالیہ انداز میں کہا لیکن کیا کپتان؟ لیکن وہ گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا لیکن یہ برخوردار کہ تم دونوں غلط طریقے سے ہمارے ملک میں داخل ہوئے ہو، تمہارا یہ جرم نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا میں اپنی مجبوری کی وضاحت کر چکا ہوں۔ یقیناً کپتان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تم سے پوچھ گچھ کی مکمل رپورٹ صوبیدار رمضان مجھے دے چکا ہے، جس کے مطابق تم نے متعدد جھوٹ بولے ہیں۔ ہم تمہاری کہانی پر کیسے یقین کر لیں؟ میں نے کون سے جھوٹ بولے ہیں؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ جاننا تمہارا حق ہے۔ کپتان نے معتدل اور سنجیدہ انداز میں بولنا شروع کیا۔ تمہارے بیان کے مطابق تم دونوں بنگلہ دیش سے انڈیا اور پھر انڈیا سے پاکستان آئے ہو۔ بنگلہ دیش میں مسلم کش فسادات میں تم دونوں کے گھر والے جان ہار گئے تھے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا برخوردار میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے۔ پورے پاکستان کے علاوہ دنیا کے 14-15 ممالک میں مجھے رہنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے بنگلہ دیش میں بھی 3 سال گزارے ہیں۔ ایک لمحے کو وہ خاموش ہوا، پھر گمبھیر لہجے میں بولا تم دونوں کا رنگ و روپ، قد کاٹ اور صحت جوانی بنگلہ دیش سے لگا نہیں کھاتی۔ پھر ہر ملک اور ہر خطے میں بسنے والوں کے کچھ مخصوص خال و خط ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی تم دونوں میں بنگالیوں والی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ میرا مشاہدہ اور علم یہ بتاتا ہے کہ تمہارا تعلق پاکستان یا ہندوستان سے ہے، جبکہ تمہاری ساتھی تھائی لینڈ یا چائنا یا تبت کی رہنے والی ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ سوال کر کے وہ جواب طلب نظروں سے ہم دونوں کا جائزہ لینے لگا۔ کپتان نے تو ہمارا ایکس رے کر ڈالا تھا۔ اس کی تجربہ کار نگاہوں کی داد دینے کو دل چاہ رہا تھا، مگر یہ موقع تفریح کا نہیں تھا۔ کپتان کے انکشاف نے ہم دونوں کو پریشان کر دیا تھا۔ میں قدرے الجھ گیا۔ دنوں بھی ہراساں نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب ہم میں سے کوئی کچھ نہ بولا تو کپتان نے کہا مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ تمہارے چہروں کے تاثرات نے مجھے بتا دیا ہے کہ میرا قیاس 100% درست ہے۔ وہ چند لمحے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھورتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا مسٹر مراد مجھے نہیں یقین کہ تمہارا نام مراد اور تمہاری ساتھی کا نام کلثوم ہے۔ اس سلسلے میں بھی تم نے یقیناً دروغ گوئی سے کام لیا ہوگا۔ سچ بتاؤ تم دونوں کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تمہارے نام کیا ہیں؟ پاکستان میں تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ بات ختم کرتے کرتے کپتان کے لہجے میں خاصی سختی آ گئی تھی۔
تھی۔ اب وہ پہلے والا نرم خو اور مہربان افسر نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ بڑی حد تک سچ بول کر ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، کپتان صاحب، آپ کا اندازہ بڑی حد تک درست ہے۔ میں پیدائشی طور پر پاکستانی ہوں۔ میری زندگی کا بیشتر حصہ سنگاپور میں گزرا ہے۔ پھر میں نے دنوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری دوست ہے، اس کے آباء و اجداد کا تعلق تبت سے تھا۔ اس کے بعد میں نے ناگفتنی اور انتہائی ذاتی واقعات کو چھپاتے ہوئے کپتان کو اپنے اور دنوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔